ساری تعریفیں اللہ کے لیے ہیں، ہم اس کی حمد بیان کرتے ہیں، اس سے مدد چاہتے ہیں، اسی سے مغفرت طلب کرتے ہیں۔ ہم اللہ کے یہاں اپنے نفسوں کی برائیوں اور برے اعمال سے پناہ چاہتے ہیں۔ اللہ جسے ہدایت دے اسے کوئی گمراہ کرنے والا نہیں، اور جسے گمراہ کرے اسے کوئی ہدایت دینے والا نہیں۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ ایک اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، اس کا کوئی شریک نہیں۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد اللہ کے رسول اور اس کے بندہ ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا درود و سلام نازل ہو آپ پر، آپ کے اہل خانہ پر، آپ کے صحابہ پر، اور تا قیامت ان لوگوں پر جنہوں نے ان کا اچھی طرح اتباع کیا۔ اما بعد، تمام مسلمانوں کو سر و علانیہ میں اللہ کے تقوی و خوف کی وصیت کرنے کے ساتھ ساتھ ہم اللہ کی پناہ لیتے ہیں قول و عمل کے فتنہ سے۔ جو چیز بہتر نہیں کر سکتے ہیں اس کا تکلف کرنے، اور جو چیز بہتر کر سکتے ہیں اس پر غرور کرنے سے اس کی پناہ لیتے ہیں۔ ہم اس کی پناہ لیتے ہیں نیتوں اور اعمال کے بگاڑ سے، اور ہم اس کی پناہ لیتے ہیں اس بات سے کہ ہمارے ایمان میں کوئی کمزوری اور فساد آئے، اور ہمارے قدم جمے رہنے کے بعد پھسل جائیں، اور ہمارے دلوں کے درمیان حائل پیدا ہو جائے۔ اللہ کا فرمان ہے، اے ایمان والو تم اللہ اور رسول کے کہنے کو بجا لاؤ جبکہ رسول تم کو تمہاری زندگی بخش چیز کی طرف بلاتے ہوں، اور جان رکھو کہ اللہ تعالیٰ آدمی کے اور اس کے قلب کے درمیان آڑ بن جایا کرتا ہے، اور بلا شبہ تم سب کو اللہ ہی کے پاس جانا ہوتا ہے۔ مسلمانوں، اللہ نے انسان کو ایک عجیب حیت کے ساتھ پیدا فرمایا ہے، اور اس کے اندر عقل کو حیران کرنے والی باہم مقابل صفات ودیت کی ہیں۔ اسے ایسی فطری خصلتوں پر پیدا کیا ہے کہ اگر وہ اس میں ویسی ہی بغیر اصلاح و تہذیب کے باقی رہ جائیں تو وعدے نقصان اٹھائے گا، جیسے جہالت، ظلم، انکار، مال سے محبت، گھبراہٹ اور بے صبری کے اوصاف۔ مگر جلد بازی کی صفت ناکامی کی بنیاد اور ندامتوں کی اصل ہے۔ یہ انسان کی شخصیت پر اتنا اثر انداز ہونے والی فطرت ہے کہ اسے ناپسندیدہ انجام اور ناخوشگوار نتیجے کی طرف دھکیل دیتی ہے۔ ہاں، مگر ایک ہی وہ اللہ کی رحمت سے اپنے آپ کا تدارک کر لے۔ انسان جلد باز مخلوق ہے، میں تمہیں اپنی نشانیاں ابھی دکھاؤں گا، تو مجھ سے جلد بازی نہ کرو۔ جلد بازی حقیقت میں کسی چیز کو اس کے وسائل کے مکمل ہونے سے پہلے جلدی کرنے، وقت سے پہلے اسے طلب کرنے اور انجام دینے کا نام ہے۔ اس میں نہ ٹھہراؤ ہو، نہ غور، نہ سنجیدگی ہو، نہ سوچ و سمجھ، نتیجتاً عمل فیکا اور بھدا سامنے آتا ہے، اور اپنے پختہ ثمرات سے خالی۔ اس طرح آدمی وہاں برا کرتا ہے جہاں اس نے اچھا کرنے کا ارادہ کیا ہے۔ وہ ناکام ہوتا ہے جبکہ وہ کامیاب ہونا چاہتا ہے، اور وہ نقصان اٹھاتا ہے جبکہ وہ منافع کا خواہش مند ہوتا ہے۔ اللہ کا فرمان ہے، اور انسان برائی کی دعائیں مانگنے لگتا ہے، بالکل اس کی اپنی بھلائی کی دعا کی طرح۔ انسان ہے ہی بڑا جلد باز۔ جلد بازی کا ذکر قرآن و سنت میں جہاں بھی آیا ہے مذمت، ممانعت اور ملامت کے ساتھ ہی آیا ہے، سوائے چند تھوڑی جگہوں کے جہاں جلد بازی تعریف کے ساتھ آئی ہے، اور دیگر کچھ جگہوں میں اپنے مترادف الفاظ جیسے باہم تیزی کرنا، سبقت کرنا اور پیش رفت کرنا کے ساتھ آئی ہوئی ہے۔ اسی لیے شریعت نے جلد بازی کرنے سے متنبہ کیا ہے، کیونکہ وہ غالباً جلدی میں کی جانے والی ایسی ناعاقبت اندیش نفسیاتی سرگرمی ہوتی ہے جس میں نہ انجام کا اندازہ لگایا جاتا ہے، نہ حالات و واقعات کو ذہن میں رکھا جاتا ہے، اور نہ اہمیت و استعداد کو سامنے رکھا جاتا ہے۔ یہ بات ہمارے علم کے لیے کافی ہے کہ جلد بازی ان کی شخصیت پر جب انسان کی شخصیت پر حکمرانی کرنے لگے تو اس میں اوچھاپن، ناقبت اندیشی، حماقت، بیوقوفی، خواہش پرستی، ہر درمی غرور اور تحقیر پیدا ہو جاتی ہے، اور جلد بازی اس بات کے لائق ہے کوئی انسانی آفتوں کے اصل اور بری خصلتوں کا مرکز بنے۔ مومنوں، اللہ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات سے منع فرمایا ہے کہ قرآن کو اس کے مکمل ہونے اور اس کی وحی ختم ہونے سے پہلے پڑھنے میں جلدی کریں۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، تو قرآن پڑھنے میں جلدی نہ کر کے اس سے پہلے کہ تیری طرف جو وحی کی جاتی ہے وہ پوری کی جائے۔ اور موسیٰ علیہ السلام کی اس بات پر سرزنش کی کہ وہ وقت مقررہ پر اپنے رب کے پاس اکیلے آئے اور اپنی قوم کو ساتھ لے کر نہیں آئے۔ اے موسیٰ،
تجھے اپنی قوم سے غافل کر کے کون سی چیز جلدی لے آئی؟ اور اگر موسیٰ علیہ السلام خضر علیہ السلام کے ساتھ صبر سے کام لیتے اور جلد بازی نہیں کرتے تو اللہ کی انوکھی قدرتوں کے عجیب و غریب نمونے دیکھتے۔ اللہ نے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یونس علیہ السلام کی طرح ہونے سے منع فرمایا جب وہ اپنی قوم سے ناراض اور اپنے رب کا حکم جلدی طلب کرتے ہوئے نکل پڑے۔ اللہ کا فرمان ہے اور مچھلی کا لقمہ ہونے والے یونس کی طرح نہ ہو جاؤ، جبکہ انہوں نے خدا کو پکارا اور وہ غم غصے میں بھرے ہوئے تھے۔ دو آدمی جو داؤد علیہ السلام کی محراب میں دیوار فان کر گھس آئے تھے، انہوں نے ان میں سے ایک آدمی کی بات سن کر اس کے حق میں فیصلہ سنا دیا۔ انہوں نے دوسرے حریف کی دلیل سننے سے پہلے فیصلہ سنا دیا تو انہیں احساس ہوا کہ جلدی کر دیا اور انہیں یقین ہو گیا کہ ہم نے انہیں آزمایا ہے، تو انہوں نے اپنے رب سے مغفرت طلب کی، رکوع میں گر گئے اور توبہ کی، اور یہی وہ فتنہ ہے جس سے داؤد علیہ السلام آزمائے گئے تھے، اور وہ ہے دو حریفوں میں سے ایک کے حق میں دوسری کی دلیل سننے سے پہلے فیصلہ سنانا۔ وہ فتنہ جیسا کہ اسرائیلی روایات کا گمان ہے خوبصورت عورت کی طرف دیکھنے اور اس کے شوہر سے چھیننے کی کوشش کا فتنہ نہیں ہے، کیونکہ یہ نہایت گھناؤنی قسم ہے، کیونکہ یہ خیانت کی گھناؤنی قسم ہے جس سے اللہ کے انبیاء اور رسولوں کو منزہ کیا جائے۔ صحابہ نے مدد اور زمین میں غلبہ پانے میں دیر محسوس کی جبکہ وہ کفر کی سربلندی اور درازی وقت دیکھ رہے تھے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں خوشخبری دی کہ اللہ اس امر کو ضرور پورا کرے گا، لیکن تم ہو کہ جلدی مچا رہے ہو۔ جنگ احد میں تیر اندازوں نے فتح کے سلسلے میں جلد بازی مچائی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی خلاف ورزی کی، تو اللہ کی ہدایت کے بغیر مدد اور غلبہ کی طلب میں جلدی مچانے والوں کے بارے میں اللہ کی جو سنت ہے وہ ان پر پوری ہوئی۔ اللہ کے بندو، مذموم جلد بازی زندگی میں انسان کے سفر کی راہ میں ایک بڑا اشکال، کامیابی کی رکاوٹوں میں سے ایک بڑی رکاوٹ اور قدم کا پھسلنا ہے جو پریشانی اور بلندیوں کے ٹوٹنے کا سبب ہے۔ جلد بازی نے کتنے منظم منصوبوں کو تباہ کیا، کتنے بڑے بڑے کاموں کو بگاڑا اور کتنے ناقابل تلافی مواقع گنوائے، انسان کو کتنا شرمسار کیا اور حرج میں ڈالا، اسے قریب حاصل ہونے والی خیر و کمال سے محروم کیا۔ وہ اگر سوچ و سمجھ سے کام لیتا تو اسے حاصل کر کے رہتا۔ سب سے زیادہ جو چیز سینوں کو برہم کرتی ہے، کینہ پیدا کرتی ہے، دوست کو دشمن بناتی اور خاندانی و ازدواجی رشتوں کو درہم برہم کرتی ہے، وہ ہے جلد بازی میں نکلنے والی تکلیف دہ بات، یا ہر دھرم رویہ، یا غصے کے بھڑکاؤ، یا خوشی کے نشے میں، یا وقار اور سوچ و سمجھ کی زین اور سنجیدگی اور بصیرت کی لگام سے آزاد کام کے جوش میں جلدی فیصلہ۔ جلد بازی سے بندہ اللہ کی طرف سے اپنی دعا کی قبولیت سے محروم کر دیا جاتا ہے۔ اللہ اپنے بندے کی دعا قبول فرماتا ہے جب تک وہ قبولیت میں جلدی نہ مچائے۔ جلد بازی بندے کی نماز کو باطل کر دیتی ہے، جیسا کہ مسیء صلاۃ یعنی خراب نماز پڑھنے والی کی حدیث اس پر دلالت کرتی ہے۔ جو رکوع و سجود میں اپنے امام سے سبقت لے جائے، وہ اس بات سے محفوظ نہیں کہ اللہ اس کی شکل گدھے کی شکل میں بدل دے۔ کبھی کبھی آدمی افراد پر کفر کا یا بدعت کا یا فسق کا یا صلاحیت، تقوی اور علم کا فیصلہ سنانے میں جلدی کرتا ہے، یا شروع وہلے میں کارناموں اور کوششوں میں نقص نکالتا ہے اور ان کی مذمت کرتا ہے۔ وہ ایسے لوگوں میں ہوتا ہے جو تاریکی میں سرگردہ ہوئے اور جہالت میں پڑے، انہوں نے ظلم کیا، انصاف نہیں کیا اور لوگوں کو ان کی چیزیں کم کر کے دیں۔ انہوں نے اسی طرح نفرت اور مذمت کرنے میں جلدی مچائی جیسے انہوں نے محبت اور تعریف کرنے میں جلدی مچائی۔ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، اپنے محبوب سے ایک حد تک محبت کرو، ہو سکتا ہے کسی دن وہ تمہارا دشمن بن جائے، اور اپنے دشمن سے ایک حد تک بغض رکھو، ہو سکتا ہے کسی دن وہ تمہارا محبوب بن جائے۔ اسے بخاری نے ادب مفرد میں صحیح سند کے ساتھ روایت کیا ہے۔ آپ کسی ساتھی کو ملامت کرنے میں سنجیدگی سے کام لیں اور جلد بازی نہ کریں، ہو سکتا ہے اس کے پاس کوئی عذر ہو اور آپ اسے ملامت کریں۔ جلد بازی بے شک نحوست ہے اور کمزوری کی گھنٹی ہے،
اور جلد باز آگے پیچھے کہیں بھی قابل ستائش نہیں رہا ہے۔ جلد بازی بصیرت کو اندھا کر دیتی ہے اور بندے پر توفیق اور درستی کے راستے بند کر دیتی ہے۔ کبھی کبھی آدمی علم کی تحصیل میں جلد بازی کی بیماری کا شکار ہو جاتا ہے اور جائے صدارت اور رسائی حاصل کرنے میں جلدی مچاتا ہے اور قابل فخر چیزیں حاصل کرنے کے لیے مراحل پر چھلانگ لگاتا ہے اور تعلیم حاصل کرنے اور گھٹنے موڑنے کی ذلت پر صبر نہیں کرتا ہے، چنانچہ وہ علم کی برکت سے محروم ہو جاتا ہے اور اس کا نتیجہ بغیر تحقیق میں دیا جانے والا فتویٰ اور نصوص کی کج فہمی اور غلط استدلال ہوتا ہے۔ جلد بازی کی سب سے بڑی ہلاکت خیزیوں میں سے یہ ہے کہ بندہ امت کے لیے اللہ کی مدد اور اپنے دین کے لیے اس کی تمکین کے آنے میں دیر محسوس کرے اور اللہ کی عنایت اور رحمت سے نا امید ہو جائے، باطل کے سامنے کمزور پڑ جائے اور اپنے اصولوں اور مسلمات سے دستبردار ہو جائے اور غلبہ کے ان مراحل کے لیے جلدی مچائے جو ایک صبح یا ایک شام پورے نہیں ہو سکتے ہیں۔ وہ تو کائناتی اور شرعی قوانین کے زیر حکم ہیں جو نہ بدل سکتے ہیں اور نہ وہ تغیر پذیر ہیں۔ یا اللہ کے رزق میں دیر محسوس کریں اور اللہ کی حرام کردہ پیٹ اور شرمگاہ کی شہوتوں کے ذریعے اسے طلب کرنے میں جلدی کریں۔ کتنے لوگ ایسے ہیں جو فتنے میں گرفتار ہوئے اور پاک دامنی، پرہیزگاری، امانت اور سچائی جیسی صفات کمال سے متصف ہونے سے محروم کر دیے گئی۔ سبب یہ ہے کہ انہوں نے اللہ کی حرام کردہ چیزوں میں پڑنے میں جلدی مچائی اور اپنے نفسوں کے لالچ کو لگام نہ دے سکے، چنانچہ انہوں نے اپنے اوپر اللہ کی ناراضگی جلدی مول لی۔ مسلمانوں، جلد بازی شیطان سے ہے، کیونکہ شیطان آگ سے پیدا کیا گیا ہے اور آگ کی صفات میں سے بھڑکنا، جلد بازی اور جلانا ہے اور ان صفات کا مضمون جلد بازی کے ثمرات سے واضح تعلق ہے۔ جلد باز کے معاملات پیچھے لوٹنے والے ہیں اور اس کا سامان مندہ ہے، وہ بغیر دانش مندی اور سنجیدگی کے کود پڑتا ہے اور جب اس کو کوئی لالچ نظر آئے اس کی طرف دوڑ پڑتا ہے، جس سے وہ مسلمانوں کے خون، آبرو اور مال میں منہ مارنے یا مسلمانوں کی تکفیر کرنے اور ان کی نیتوں پر انہیں متہم کرنے میں پھنس جاتا ہے۔ تو یہ چالاک بننے والا جلد باز کیسے توفیق پا سکتا ہے اور حماقت کا مظاہرہ کرنے والا یہ جلد باز کیسے راہیاب ہو سکتا ہے؟ آپ جلدی نہ کریں، آپ جلدی نہ مچائیں۔ رزق جلدی مچانے میں نہیں ہے، رزق اپنے وقت کے ساتھ لوح محفوظ میں قلم بند ہے، چنانچہ اگر ہم صبر کریں تو رزق ہمیں ڈھونڈے گا۔ لیکن یہ ہے کہ انسان جلدی سے پیدا کیا گیا۔ اللہ میرے لیے اور آپ کے لیے قرآن عظیم میں برکت دے، اس میں جو آیات ہے اس سے ہمیں فائدہ پہنچائے۔ میں اپنی یہ بات کہہ رہا ہوں اپنے لیے اور آپ سب کے لیے اور سارے مسلمانوں کے لیے اللہ سے مغفرت طلب کرتا ہوں، آپ بھی اس سے مغفرت طلب کریں، وہ بڑا بخشنے والا مہربان ہے۔ ہر طرح کی تعریف اللہ کے لیے ہے جس نے نفسوں کو پیدا کیا اور درست بنایا، پھر انہیں بدکاری اور پرہیزگاری الہام کی۔ وہ شخص کامیاب ہوا جس نے نفس کو پاک کیا اور وہ ناکام ہوا جس نے اسے مٹی میں ملایا۔ میں زمین کی طرف اترنے اور آسمان کی طرف چڑھنے والی چیز کی تعداد کے برابر درود و سلام بھیجتا ہوں رسولوں کے امام، سردار، بزرگ اور پیشوا پر، آپ کے سید شریف اہل خانہ پر، آپ کے نجیب معزز صحابہ پر اور ان کا اچھی طرح اتباع کرنے والوں پر۔ اما بعد، مسلمانوں، جلد بازی عقلوں، دماغوں اور دانشوں کے لیے آفت ہے، رائے، تدبیر اور عقل کے بگاڑ کا سبب ہے۔ اللہ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جلد بازی کرنے سے منع فرمایا ہے۔ اس نے فرمایا، پس اے محمد، جس طرح اور عالی ہمت پیغمبر صبر کرتے رہے ہیں اسی طرح تم بھی صبر کرو اور ان کے لیے عذاب جلدی نہ مانگو۔ اور اللہ نے خبر دی کہ کچھ لوگ عذاب مانگنے اور بھلائی سے پہلے برائی طلب کرنے میں جلدی کرتے ہیں، یہ ان کی عقلوں کی کمزوری کی وجہ سے ہے۔ اگر وہ سمجھتے، جلد بازی تباہ کن آفت ہے۔ اگر بندہ اس کی اصلاح اور اسے مہذب بنانے میں پیش قدمی نہ کرے اور یہ چند اہم چیزوں کے بغیر
پورا نہیں ہو سکتا ہے۔ ان میں سے یہ ہے کہ نفس کو سوچ سمجھ، سنجیدگی، ٹھہراؤ اور دانش مندی کا عادی بنانا اور ان پر اسے ٹرین کرنا اور ان خصلتوں کے ذریعے اسے لگام لگانا قبل اس کے کہ اس سے کوئی قول، فعل یا رائے صادر ہو۔ سوچ بوجھ اور سنجیدگی علی الاطلاق ایک ایسی قدر ہے جسے اللہ پسند فرماتا ہے اور اس سے متصل شخص کو درستگی اور بصیرت کی توفیق دیتا ہے۔ اللہ کے اسماء میں سے حلیم اور صبور ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے سنجیدگی اللہ کی طرف سے ہے اور جلد بازی شیطان کی طرف سے ہے۔ بس اوقات سوچ بوجھ، سنجیدگی اور وقار بندے پر اللہ کے احسان کے طور پر وہ بھی اوصاف ہوتے ہیں جیسا کہ اس پر قبیل عبد قیس کے اشد کی حدیث دلالت کرتی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا تمہارے اندر دو خصلتیں ہیں جنہیں اللہ پسند فرماتا ہے، بردباری اور وقار۔ سنجیدگی والا خلق تاریخی عبرتوں اور قوموں کے تجربوں کے مطالعہ، وقلاء و علماء کی سوانح حیات کو پڑھنے اور اہل علم و تجربہ کاروں کے ساتھ بیٹھنے اور ان سے مشورہ طلب کرنے سے حاصل کیا جا سکتا ہے۔ ساتھ ہی نفس کو سنجیدگی اپنانے پر تربیت دی جائے اور اس کا عادی بنایا جائے۔ یہ سب جلد بازی کو سدھارنے اور درست کرنے کے اہم وسائل ہیں۔ چھوٹے بڑے فیصلے لینے میں جلد بازی کے شر سے بچنے کے لیے اللہ نے استخارہ اور مشورہ طلبی کو مشروع کیا ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ اپنے ساتھیوں سے مشورہ لینے والا کوئی نہیں تھا۔ جبکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نبی تھے، آپ کی طرف وحی کی جاتی تھی، اور عمر رضی اللہ تعالی عنہ اپنے بہت سے فیصلوں میں مشورہ لینے کے لیے مہاجرین و انصار کو جمع کرتے تھے، جبکہ وہ محدث و ملہم تھے، یعنی جن کی طرف الہام ہوتا تھا۔ اے مومنو، جلد بازی انسانی پیکر میں راسخ فطرت ہے۔ اس کے شر سے تقریباً کوئی بچ نہیں سکتا ہے الا یہ کہ اسے سدھار لے اور درست بنا لے، بیں طور کہ اسے صحیح طریقے پر استعمال کریں اور نفع بخش چیز میں اس کا رخ موڑے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا غور و فکر ہر چیز میں بہتر ہے سوائے آخرت کے کام کے۔ اسے سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ سے ابو داؤد رحمہ اللہ نے روایت کیا ہے، شریعت نے خیر اور آخرت کے کاموں میں جلدی کرنے کا مطالبہ کیا ہے، ان میں غور و فکر اور تاخیر کرنا مناسب نہیں۔ اس نے قیامت کے دن سے پہلے حقوق و اصحاب حقوق تک واپس کرنے اور ان سے بری الذمہ ہونے میں جلدی کرنے کا حکم دیا ہے، خواہ وہ قرض کی شکل میں ہو یا میراث کی شکل میں ہو یا ادھار لیے ہوئے یا امانت رکھے ہوئے سامان کی شکل میں ہو یا خرید و فروخت کو پورا کرنے سے متعلق ہوں، اور مسلمان کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ اپنے پاس لوگوں کے حقوق روکے رکھے، کیونکہ یہ ظلم اور زیادتی کے قبیل سے ہے۔ توفیق یافتہ وہ ہے جو فریضہ یا حج کی ادائیگی میں جلدی کرے اگر وہ مستطیع ہے اور اس سے پہلے اس نے حج نہیں کیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حج کے لیے جلدی کرو، کیونکہ تم میں سے کسی کو معلوم نہیں کہ اسے کیا درپیش ہونے والا ہے۔ روزے دار کے لیے مشروع ہے کہ افطار جلدی کرے، اور لوگ اس وقت خیر میں ہوں گے جب تک وہ افطار کرنے میں جلدی کریں گے، اور بندہ کے لیے مشروع کیا گیا ہے کہ بھلائیوں کے کام میں باہم تیزی، پیش رفت اور سبقت کریں۔ صحابہ میں کوئی بھی ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ سے زیادہ ہر خیر کی طرف سبقت کرنے والا نہیں تھا۔ سمجھدار مومن تاریک رات کے حصوں کی طرح آنے والے فتنوں سے پہلے عمل میں جلدی کرتا ہے، جس میں ایک بندہ صبح مومن ہوگا تو شام میں کافر ہوگا، صبح مومن ہوگا تو شام میں کافر ہوگا، اور اس کے نفس کو گوارا نہیں ہوتا کہ اللہ کی طرف کوئی اس سے سبقت لے جائے۔ اس کا شعار ہمیشہ یہ ہوتا ہے میرے پروردگار میں تیری طرف جلدی آیا کہ تو راضی ہو جائے۔ سب سے ضروری کاموں میں سے جو تاخیر اور ٹال مٹول کو قبول نہیں کرتے،
ہر وقت ہر گناہ سے توبہ و استغفار کرنے میں جلدی کرنا اور تیز گام ہونا ہے۔ اللہ بندے کی توبہ اس وقت تک قبول فرماتا ہے جب تک وہ گرگرے کی کیفیت تک نہ پہنچ جائے۔ بندہ نہیں جانتا ہے کہ موت کب اچانک آ جائے اور اسے توبہ کا موقع نہ ملے۔ پسندیدہ جلد بازی میں سے یہ ہے کہ میت کے غسل، تکفین، جنازہ اور تدفین میں جلدی کی جائے اور مہمان کی عزت افزائی اور مہمان نوازی میں جلدی کی جائے۔ اللہ کا فرمان ہے، پھر چپ چاپ جلدی اپنے گھر والوں کی طرف گئے اور ایک فرما بچڑے کا گوشت لائے۔ اسی طرح مناسب کفو سے لڑکی کی شادی کرنے میں جلدی کی جائے اور اس میں جلدی کرنا پسندیدہ بھلائی میں سے پسندیدہ بھلائی میں سے ہے، اور بغیر مجبور کرنے والے عذر کی شادی میں تاخیر کرنا شیطان کے پھندوں میں سے ایک پھندا ہے۔ ہر حال میں اللہ سے قریب کرنے والے آخرت کے کاموں میں پیش رفت کرنا، تیزی کرنا اور جلدی کرنا مشروع ہے، اور ان کے علاوہ دنیا سے متعلق کاموں میں ٹھہراؤ، سنجیدگی اور غور و فکر مشروع ہے۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، اور اپنے رب کے بخشش کی طرف اور اس جنت کی طرف دوڑو جس کا عرض آسمانوں اور زمین کے برابر ہے، جو پرہیزگاروں کے لیے تیار کی گئی ہے۔ اور اللہ نے فرمایا، اے او لوگو جو ایمان لائے ہو، جب جمعہ کے دن نماز کی اذان دی جائے تو تم اللہ کے ذکر کی طرف دوڑ پڑو اور خرید و فروخت چھوڑ دو، یہ تمہارے حق میں بہت ہی بہتر ہے اگر تم جانتے ہو۔ پھر جب نماز ہو چکے تو زمین میں پھیل جاؤ، اللہ کا فضل تلاش کرو اور بکثرت اللہ کا ذکر کیا کرو تاکہ تم فلاح پالو۔ نیز فرمایا، رحمان کے سچے بندے وہ ہیں جو زمین پر فروتنی کے ساتھ چلتے ہیں، اور جب بے علم لوگ ان سے باتیں کرنے لگتے ہیں تو درست بات کہتے ہیں۔ تم کسی ایسے معاملے میں جلد بازی نہ کرو جس کا تم طلبگار ہو، کیونکہ جلد باز کم ہی مقصود کو حاصل کر پاتا ہے۔ سنگین برتنے والا اپنے مقاصد میں کامیاب ہوتا ہے اور جلد باز لفظ سے خالی نہیں ہوتا ہے۔ پھر آپ سب درود و سلام پڑھیں انسانیت کے سردار، اس کے رہبر اور روشن چراغ پر۔ اللہ نے ہمیں اس کا حکم دیا ہے۔ اللہ نے فرمایا، بے شک اللہ اس کے فرشتے نبی پر درود بھیجتے ہیں، اے مومن تم ان پر درود بھیجو اور خوب سلام پڑھو۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو مجھ پر ایک درود پڑھے گا اللہ اس کے بدلے اس پر 10 درود بھیجے گا۔ اے اللہ تو درود سلامت کی برکت اور انعام نازل فرما اپنے بندہ رسول اور ہمارے نبی محبوب اور ہمارے سردار محمد پر، آپ کے اہل خانہ، بیوی و ذریت اور صحابہ پر، ان میں خصوصاً ابو بکر، عمر فاروق، عثمان ذی النورین اور علی ابو الحسنین پر، اور قیامت تک ان کا اچھی طرح اتباع کرنے والوں پر۔ فاللهم صل وسلم وبارك وانعم على نبينا وحبيبنا وسيدنا وقدوتنا محمد وعلى آله وأزواجه وذرياته الطيبين الطاهرين وسائر صحابته الكرام الأبرار الأطهار، وخص منهم أبا بكر الصديق وعمر الفاروق وعثمان ذا النورين وعليا أبا الحسنين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين. اللهم انصر إخواننا المسلمين المستضعفين في كل مكان، اللهم انصرهم في فلسطين، اللهم انصرهم في بيت المقدس وأكناف بيت المقدس، اللهم انصرهم في بلاد الشام، اللهم انصرهم في بلاد الشام، اللهم انصرهم في بلاد الشام بقوتك يا قوي يا عزيز. اللهم انصر إخواننا المجاهدين المرابطين على الحدود، اللهم انصر إخواننا المجاهدين المرابطين على الحدود، اللهم كن لهم عونا ونصيرا ومؤيدا وظهيرا بقوتك يا قوي يا عزيز. اللهم أصلح أئمتنا ولاة أمورنا، واجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك يا رب العالمين. اللهم وفق ولي أمرنا لما تحبه وترضاه، اللهم وفق ولي أمرنا ونائبه لما فيه صلاح البلاد والعباد، اللهم اجعلهم مفاتيح الخير مغاليق للشر برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر لنا وارحمنا، اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين، وأن تغفر لنا وترحمنا،
وإذا أردت بخلقك فتنة فاقبضنا إليك غير مفتونين. اللهم إنا نسألك حبك وحب من يحبك وحب كل عمل يقربنا إلى حبك. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.